بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ 6 ہجری کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ آپ وہ خاتون ہیں کہ اگر آپ کے بیٹوں کو دیکھا جائے تو وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر آپ کے شوہر کو دیکھا جائے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو تو وہ سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جس کو بھی ولایت ملی، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کے فیضان سے ان کو ولایت عطا کی گئی۔ تو گویا کہ آپ ولیوں کے شہنشاہ کی زوجہ ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ کو بیٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کے والد پوری کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہونے لگا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی بتاؤ تمہارے پاس تمہاری ملکیت میں کون کون سی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 زرہ اور نمبر 2 تلوار اور نمبر 3 ایک اونٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار تو تم جہاد کے لیے استعمال کرتے ہو اور اونٹ تم نے اپنی سواری کے لیے رکھا ہوا ہے، آنے جانے کے معاملات اس پر کرتے ہو، لہٰذا تم ایسا کرو کہ حق مہر کے طور پر اپنی زرہ میری بیٹی کو دے دو، اور میں اس بات سے خوش ہوں یہی تمہارا حق مہر ہے، تمہاری طرف سے حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا، لیکن ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام علیہم رضوان، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا نکاح زمین پر بعد کروایا ہے، آسمانوں پر فرشتوں کی جماعت میں ان کا نکاح پہلے ہی کروا دیا ہے۔ اور ایک فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ممبر جو جناب آدم علیہ السلام کے لیے بچھایا گیا تھا، جس پر انہوں نے خطبہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جس پر ان کو سارے اسماء سکھا دیے تھے، اسی ممبر پر ایک فرشتے نے کھڑے ہو کر ان دونوں کا نکاح کا خطبہ پڑھا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1-2 فرشتے نہیں بلکہ 4000 فرشتوں کی جماعت میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹوں کی بشارت بھی عطا فرمائی اور ایسے بیٹے عطا فرمائے کہ امام حسن و حسین دونوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا گیا۔ یہ تو آپ کی شان ہے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ کے عبادت کے مقام کو دیکھا جائے اور ذوق عبادت کو دیکھا جائے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور اپنی والدہ کے آخری سانس تک میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ میری والدہ بستر پر آرام کر رہی ہوں، ہر رات مصلی پر کھڑی ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، ساری رات قیام کے اندر گزار دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا دن کام کاج کرتی ہوں، چکی بھی چلاتی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے بھی پڑ جاتے ہیں اور رات کو میں نے عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، آپ میرے لیے کسی نوکرانی کا اہتمام فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوکرانی کو نہیں رکھنا، میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، تم اس پر عمل کر لو گے تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تسبیح فاطمہ عطا فرمائی جو ہم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ علماء نے پھر لکھا ہے اگر کوئی رات کو تھکا ہارا گھر میں آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں صبح فریش ہو کر اٹھوں تو وہ یہ تسبیح فاطمہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لے،
اس کی سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھنے کا یہ معمول ہو جائے تو انسان کو قوت ملتی ہے مزید عبادت کرنے پر۔ تو یہ تسبیح فاطمہ والا جو وظیفہ ملا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے لیا ہے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات کو آپ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، بس اوقات ایک ہی سجدے میں پوری رات ختم ہو جایا کرتی تھی، اور بس اوقات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی دوسرا سجدہ ہو رہا ہوتا تھا اور مؤذن کی طرف سے فجر کی اذان کی آواز آ جاتی تھی تو آپ چیخ مار پڑتی تھیں اور آپ زور سے روتی تھیں، عرض کرتی تھیں اے باری تعالیٰ تو نے رات کو اتنا چھوٹا بنایا ہے کہ تیری بندی کا ابھی ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ کاش تو نے راتوں کو اتنا لمبا تو بنایا ہوتا کہ تیری بندی کا ما حق ہو، تیری عبادت کا حق تو ادا کر سکتی۔ یہ وہ خاتون ہیں جو امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، جو جنتی نوجوانوں کی سردارہ ہیں، سردارہ کے والد، ان کے جو بیٹے ہیں وہ سردار ہیں اور خود جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے بیٹوں کی والدہ ہیں، اور جنتی جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی سرداری آپ کو عطا کی گئی ہے۔ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اگر آپ کے جہیز کو دیکھا جائے تو کیا دیا گیا تھا؟ وہ ایک چادر عطا کی گئی جس پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، ایک چٹائی عطا کی گئی، ایک تکیہ دیا گیا۔ تو گویا کہ یہ بڑے لوگوں نے بڑے کام کر کے امت کو تعلیم دی ہے، لیکن آج کل جو جہیز جیسی رسم چلائی جا رہی ہے اور لوگوں کی مختلف طرح کی ڈیمانڈیں آ رہی ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم ان بزرگان دین کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں تو جہیز کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جو آج فی زمانہ ہم لے کر چل رہے ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو یہ ڈیمانڈیں جب ختم ہو جائیں گی تو ہماری زندگی کے اندر سکھ آ جائے گا، آسانیاں آ جائیں گی۔ نکاح کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت نکاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر دونوں طرف سے بوجھ کم ہو۔ اب لڑکی والوں پر یہ پریشر ڈالا جاتا ہے جی فلاں فلاں چیز آنی چاہیے ورنہ یہ ہو جائے گا، اور لڑکے والوں کو کہتے ہیں جی کھانا اتنا دینا چاہیے، فلاں یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ اب یہ اس طرح کے معاملات جب بڑھتے جائیں گے تو پھر زندگی کے اندر سکھ نہیں بلکہ بے چینی آ جائے گی، پھر اطمینان قلبی حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اپنے گھر کی بچیوں کو ہم سمجھائیں کہ جتنا کم جہیز دیا جائے، تم جب اپنا ذہن بنا لو گی تو آنے والی نسلوں کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ڈیلیور کر دی جائے گی، لیکن اگر ہم خود ہی ان کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر ان کی تربیت کون آ کر کرے گا؟